نون لیگ کی اتحادی حکومت کو ابتدا سے ہی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف سڑکوں پر آ رہی ہے اور 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس جلسے کو 23 مارچ کو ہونا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اب یہ جلسہ 6 اپریل کو اسلام آباد میں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر ماضی میں پی ڈی ایم کی سربراہی کرنے والے اور پی ڈی ایم حکومت میں شامل رہنے والے مولانا فضل الرحمان اب خود اپنے پرانے اتحادیوں کی حکومت میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف 25 اپریل کو بلوچستان سے احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے۔ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے۔ اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکن ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ہمارے ساتھ خود اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب الیکشن ہوئے، آپ کی ناراضی کی خبریں سامنے آئی، میاں نواز شریف صاحب خود آپ کو منانے آئے، پھر نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کیا کہ جو حکومت سازی کا عمل تھا اس میں مشاورت میں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں مولانا صاحب سے کو مشاورت کا حصہ بنانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، مگر آپ آنے جا رہے ہیں۔ کہ معاملات نہیں طے پائے یا معاملات طے پا ہی نہیں رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ دیکھیے معاملات ہیں کیا، پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارا الزام ہے وہ واضح اور بڑا قطعی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بھی ذرا سوچیں اس حوالے سے کہ قطع نظر اس کے کہ حکومت میں کون ہے اور ہمارے سابق پرانے ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ہمارے مد نظر صرف وہ قوت ہوگی اس تحریک میں کہ جنہوں نے نتائج کو تبدیل کیا ہے، جنہوں نے دھاندلی کی ہے، جنہوں نے دھاندلی کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، طاقت استعمال کی ہے، اور تمام جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ انہوں نے اس پہ صرف کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ تو ہماری تحریک میں یکسوئی ہوگی اور وہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارا احتجاج، یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت اگر ہے اور وہ ایسے اب نتائج پر مبنی حکومت ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو ضمناً تو یقیناً حکومت نشانے پہ آئے گی، لیکن بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے الیکشن کو، اور عوام کی حق رائے دہی کو جس طرح کھلواڑ بنا رکھا ہے، اس طرح کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنا احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ مطلب یعنی حکومت گرانا آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے، پھر حکومت گرانا اور نئے الیکشن کروانا؟ حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے؟ جب تسلیم ہو جائے گا اور عوام اپنی رائے دیں گے تو خود بخود حکومت گر جائے گی، اور حکومت ایسی نہیں ہے مستحکم کہ وہ چل سکے گی۔ ایک انتہائی کمزور حکومت ہے، لیکن ایسی کمزور حکومتیں بنانے کا منصوبہ کون بناتا ہے، یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے، یہ مفاد کس کا ہوتا ہے، اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اس مرض کی دوا کرنی چاہیے کہ کم از کم عوام جو ایک حق رائے دہی رکھتے ہیں وہ بھی کچھ مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے دیے، بظاہر کچھ آئے، جو جیت گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اور مشترکہ جد و جہد آپ کی اور تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کو دعوت دی جائے گی 23 مارچ والے جلسے میں، ہوا 23 مارچ کو، مگر جی مجھ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اگر کی بات پھر اگر پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر آپ کا جو اعتراض ہے وہ سب سے زیادہ کس صوبے کے لیے ہے؟ سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، پنجاب کے لیے ہے؟ پنجاب کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی ہے، کے پی کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے۔ ذاتی طور پر آپ کی زیادہ نشستیں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ نشستیں لیتے اگر دھاندلی نہ ہوتی؟ آپ چھوڑیں میرے نشستوں کو، قوم کی بات کرو، عوام کی بات کرو، حق رائے دہی کی بات کرو۔ یہ کیا مطلب کہ ہم ایک مسئلے کو پھر ذات کی طرف لے جاتے ہیں یا ایک پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ فلانی پارٹی ہار گئی ہے تو اس لیے وہ احتجاج کر رہی ہے؟ میں نے نہ
2018 میں صرف اپنی پارٹی کے حوالے سے احتجاج کیا، نہ آج میں اپنی پارٹی اور اپنی ذات کے حوالے سے احتجاج کر رہا ہوں۔ یہ قومی مسئلہ ہے اور قومی مسئلے کے انداز میں اس کو ہم اٹھائیں گے۔ مطلب جب آپ نے ظاہر 2018 کے بعد آپ نے احتجاج کیا اور جو پی ڈی ایم کی بنی اس کے بننے کی وجہ آپ کا احتجاج تھا، مگر ہوا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ آپ ظاہر سڑکوں پر جو توانا آواز تھی وہ آپ ہی کی تھی، اسی کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ بھی ملی، پی ڈی ایم کا اتحاد بنا، مگر مسئلے کا حل تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہی نکلا اور وہ اسی طریقے سے آپ لوگ حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے، خود حکومت میں آنے میں کامیاب ہوئے، تو اب بھی راستہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی نہیں نکلے گا مولانا صاحب؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال تھی بڑی معروضی قسم کی تھی، اس کو زیادہ تر اب اصول کتابیں لے جائیں گے تو پھر حکمت عملی کا مسئلہ آئے گا۔ حکمت عملی ہماری صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ میں ان کو پیٹتا رہا کہ آپ تحریک کے زور سے حکومت کو چلتا کریں، آپ پارلیمنٹ سے اپنے استعفے دے دیں، اتنے استعفے ہوں گے کہ پھر بقیہ جو سیٹیں رہیں گی وہ حکومت نہیں چلا سکیں گی، دوبارہ الیکشن دینا پڑے گا۔ لیکن جب سب دوستوں نے طے کر لیا کہ ہم تو اب باپ پارٹی بھی ہماری طرف آ گئی اور ایم کیو ایم بھی ہماری طرف ہے اور وہ عدم اعتماد میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ظاہر ہے جی کہ اتنے بڑے اتحاد کو فوراً توڑنا، جبکہ یہ ٹھیک ہے کہ استعفوں کی صورت میں بہت اچھی کامیابی ہمیں ملتی، لیکن جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی، ہم نے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت اپنی رائے قربان کی ہے اپنے ان دوستوں کے لیے۔ لیکن آج ان کو چاہیے تھا کہ اپنی حکومت قربان کر دیتے ہماری اس رائے پر، جب 2018 میں یہی مینڈیٹ مسلم لیگ کے پاس تھا، جب 2018 میں یہی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اسی مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے کہا داندھی ہوئی ہے، اور آج بھی ان کے پاس وہی مینڈیٹ ہے، تو اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج داندھی کیوں نہیں ہے؟ مگر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم تو جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہم تو الیکشن میں جانے کو تیار تھے، پر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے حکومت کی اور ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑا الیکشن میں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ میری رائے ساری پی ڈی ایم کے ایک ایک لیڈر کو معلوم ہے۔ یعنی آپ اس کے حامی نہیں تھے، عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی، آپ چاہتے تھے فوری طور پر الیکشن میں جائیں؟ جی ہماری رائے یہی تھی۔ مگر ماں صاحب ابھی تو جب ایک بہت بڑا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اس کے بعد بھی جب الیکشن میں جا رہے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آپ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دہشت گردی کے خطرات ہیں، الیکشن ابھی نہ کرائے جائیں۔ نہیں وہ اس حوالے سے نہیں تھا جی، ہر خلط ملط نہ کریں نا جی۔ ایک تو آپ صحافی لوگ جب معاملات کو خلط ملط کر لیتے ہیں، ایک بحث کسی میں ہو رہی ہے، دوسری بحث کسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ جس وقت انہوں نے ہمیں تاریخیں دی، اور وہ تاریخیں موسم کے لحاظ سے بھی، اور بعد میں جو ہمیں تھریٹس ملنے لگ گئے، اور یہ تھریٹ کیوں آج نہیں آ رہے، اور یہ الیکشن سے پہلے کیوں آ رہے تھے، اور ہمیں روزانہ یہاں سے تھریٹ لیٹر بھی جاری ہوتے تھے، یہ سارا سلسلہ کیوں چلا آخر؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جس قسم کی صورتحال الیکشن کے قریب آتے ہوئے پیدا ہوئی، اور روز روز جو ہے حملے اور دھماکے اور قتل خون اور یہ سارے واقعات، تو ہمیں ذکر تو کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے تھے کہ ہم کمپین نہیں چلا سکتے، اور آپ نے ہمیں تاریخ دے دی، کہتے آئین کا تقاضا ہے، تو میں نے کہا آئین کا تقاضا اگر ہوتا تو پھر 1.5-2 مہینے اور تاخیر نہ کرتے آپ۔ اور اس ساری سچویشن میں مولانا صاحب کیا اس بات کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ حکومت کمزور اتنی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر نکل جائے تو حکومت گر جاتی ہے، کہ پیپلز پارٹی، آپ، تحریک انصاف، کوئی مستقبل میں کوئی ایسا لائے عمل ہو؟ کیونکہ سڑکوں پر آ کر ہم نے دیکھ لیا ریسنٹ ہسٹری میں 2013 کے بعد عمران خان صاحب نے گرانے کی کوشش کی، نہیں گری حکومت، پھر آپ لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، سڑکوں کے ذریعے نہیں پارلیمنٹ کے ذریعے گری حکومت۔ دیکھیے لفظ گرانے کا سوال نہیں ہے، بتا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ووٹ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس پر کوئی احتجاج سیاسی دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سو ہم وہ فرض پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حکومت پھر گرتی ہے یا نہیں گرتی، وہ اپنا سوال ہے۔ اور پھر اس میں ایک ایشو یہ ہے مولانا صاحب کہ 2013 کے بعد جیسے عمران خان صاحب سڑکوں پر آئے کیونکہ نون لیگ جیت گئی تھی، 2018 کے بعد عمران خان صاحب جیت گئے تھے تو آپ لوگ سڑکوں پر آئے، پوری پی ڈی ایم سڑکوں پر آئی، اور حقیقت یہ ہے کہ 2024 میں بھی اگر عمران خان صاحب جیت جاتے تو آپ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے سڑکوں پر آئے ہوتے۔ تو اس سائیکل پہ ٹوٹے گا کیسے کہ اس سائیکل کو توڑا جائے اور مسئلے کو حل کیا جائے کہ الیکشن کی ایک سینکٹیٹی ہو، کریڈیبلٹی ہو؟ دیکھیے یہی سوالات جو آپ مجھ پہ کر رہے ہیں، یہی میرے سوالات ہیں اس انتخاب پر اور الیکشنوں کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اگر جماعتیں مطمئن ہوتی ان نتائج سے، میں تو
کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اعتراف کریں یا نہ کریں، پیپلز پارٹی اعتراف کرے نہ کرے، مسلم لیگ اعتراف کرے نہ کرے، یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، مل کر ہم نے کام کیا ہے، بخدا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بھی انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں۔ مگر مولانا صاحب آپ ایک ایسی شخصیت ہے نا جس کا پارلیمانی نظام میں اور جمہوریت میں بھروسہ رکھنا، اس نظام میں حصہ لینا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی جماعت کا، تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، پارلیمانی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، اس کے لیے کیا ہو کہ ساری جماعتیں مل کے کچھ ڈیسائیڈ کریں، پھر ادارے کو بٹھائیں ساتھ اور پھر ڈیسائیڈ کریں کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھے کہ پاکستان بھی آگے بڑھے، جمہوریت بھی آگے بڑھے؟ ہم آج بھی پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ابھی تک پارلیمانی نظام سے لا تعلق ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم پارلیمانی کردار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس نظام میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی آواز ہونی چاہیے نا۔ آپ اس آواز کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیا؟ وہ آواز بالکل ہونی چاہیے مولانا صاحب، مگر میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں امپروو بھی ہوں۔ 2013 سے 2018 کے بعد بھی آپ لوگ نکلے مگر چیزیں پیچھے ہی چلی گئی، بجائے اس کے کہ آگے جاتی اور نظام میں بحتری آتی، تو نظام میں بہتری آئے کیسے؟ پھر آپ 2013 سے شروع نہ کریں نا، پھر اس سے پہلے سے بھی یہی حالت ہے۔ اور مولانا صاحب کیا حکومت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے ابھی؟ رابطے تو بہت ہوئے ہیں، ایک رابطہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اب تک کسی طریقے سے بھی کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، نہ ہمارے موقف کی کوئی تردید کر سکتا ہے، نہ ہمارے موقف کو غلط کہہ سکتا ہے۔ اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے اب چلنا ہے، تو اس قیمت پر ہم اپنا موقف واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے۔ اور جو آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا بات ہوئی، کیا طے پایا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور یہ اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا جو تعلق ہے وہ ہمارا تو اب ایسا ہے کہ جیسے ذاتی ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا۔ تو وہ تشریف ضرور لائے تھے، اور مجھے ان کے جذبات اور احساسات کا پورا علم ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک گرویدہ ہیں اس ساری صورتحال میں، اور کتنے وہ پریشان ہیں اس ساری صورتحال کے لیے۔ تو ظاہر ہے جی کہ جو پوزیشن ان کی پارٹی نے لے لی ہے، تو اب وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سب تو آپ نے انہیں بتایا کہ آپ اب انہیں نیا لاڈلا سمجھتے ہیں؟ جی میں نے بتایا، میں تو کبھی اپنے موقف کسی پہ مخفی نہیں رکھا ہے۔ جی پھر کیا کہا میاں صاحب نے؟ جی پھر میاں صاحب نے کیا جواب دیا جب آپ نے کہا آپ نے بتایا انہیں؟ تو میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا جی، بس وہ بھی میں نے کہا جس طرح میں رو رہا تھا اس طرح انہوں نے بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک کیا ہے۔ اور مولانا صاحب آپ کو یہ حکومت چلتی نظر آتی ہے یا مشکل لگتا ہے اس کا چلنا؟ حضرت مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ یہ حکومت مکمل اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگی، فیصلے وہی کریں گے، انہی کے فیصلوں کے تحت پالیسیاں بنیں گی، انہی کے فیصلوں کے تحت قانون سازیاں ہوں گی، پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہوگا۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ان چیلنجز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور بالآخر تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری سیاستدان اپنے سروں پہ لے لیں گے۔ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، سیاستدان اس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، انہی کی غلطیوں کے نتیجے میں سیاستدان ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر جو گالیاں ملتی ہیں، عوام کی طرف سے جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ سارے حکومت پہ تھوپ دیتے ہیں۔ ویسے تو آپ کا جو اس وقت مولانا صاحب اکیلے ہی آپ آگے اپنی مہم چلائیں گے، اپنے سڑکوں پر آئیں گے، یا کوئی ہے کہ آپ الائنس بنائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے صوبے کے نتائج پر اعتراض ہے، اور ان کے اور ہمارے درمیان اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے اس ابتدائی رابطوں کے۔ تو اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے، رابطے کے ذریعے کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں، کچھ افہام و تفہیم ہوتا ہے، تو ہم نے تو
یہ بات ان سے کہی ہے کہ فوری طور پر تو نہ آپ کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے آپ کے حوالے سے۔ جو تحفظات تھے وہ کوئی الیکشن کے حوالے سے یا کچھ سیٹیں جیتنے ہارنے کے حوالے سے تو نہیں تھے، وہ تو ایک خاص نظریاتی حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اگر ان کے لیے ماحول بن سکتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، تاکہ ہمارے درمیان اگر کوئی تحفظات تھے جو آج تک نہیں حل ہو سکے، اور اس کے بعد اس کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو سیاسی لوگ نہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، نہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانے سے انکار کرتے ہیں، نہ سیاسی لوگ جو ہیں اس کے کوئی مسئلے کا حل نکالنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کیسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو مستقبل میں ہم اس کو خیر مقدم کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ سر دست اس حوالے سے جماعت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ کو رویے میں تبدیلی نظر آتی ہے اس طرف سے؟ اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنانا، آپ کے لیے بات کرنا کہ جی آپ سے بات کی جائے گی، آپ کو دعوت دی جائے گی، پھر آ کے آپ سے ملاقات بھی کرنا، ایک رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی، رویے میں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور اچھی بات ہے۔ تو سیاست میں ایک مثبت اور صحت مند رویہ ہے۔ اگر اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوئی مضائقہ تو نہیں ہے اس میں۔